السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم۔ محترم حضرات، میں اپنے بات کو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے اس بچے کی منہ سے ہم صبح و شام پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں اس میں سے 2 دعائیں بیان کریں گے اور ہم لوگ اس کے زبان سے سنیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سنیں گے دعا کا معنی اور کس حدیث سے یہ ثابت ہے اس کے بارے میں بھی سنیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس چھوٹے بچے سے ہم دعا سنتے ہیں۔ اس چھوٹے بچے کو لانے کا مقصد یہ ہے، اس بچے سے دعا پڑھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں بھی ایسے بچوں کو پڑھنے یا پڑھانے کی خواہش ہو کہ یہ چھوٹا بچہ جب پڑھ سکتا ہے تو ہمارے پاس اگر کوئی بچہ ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھا سکتے ہیں، ہمارے بچہ کیوں نہیں دعا یاد کر سکتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ سب سے پہلے ہم اسے پڑھائیں، اسے مدرسہ میں بھیجیں یا کسی کے پاس پڑھائیں۔ اگر ہم پڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے دعا بھی سیکھیں گے، تمام طریقے کی دعا کو سیکھیں گے، قرآن کے حافظ بھی بنیں گے۔ اور ماشاءاللہ یہ بچہ ناظرہ قرآن پڑھ چکا ہے، اس کے بعد پھر ابھی حفظ کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کے دعاؤں سے ان کے لیے دعا کریں کہ یہ بچہ بڑے ہو کے حافظ بنے اور دین کی خدمت کرے۔ سب سے پہلے آج ہم لوگ ان کے منہ سے دعا سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح و شام کی دعائیں۔ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ کیا بہترین طریقے سے یہ صبح و شام پڑھی جانے والی 2 دعا ہم لوگوں کو سنائیں۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں لیکن یہ بچہ یہی 2 دعا یاد کی ہیں اور یاد کریں گے، اور جیسے یاد کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اس بچے کو میں حاضر کروں گا اور آپ لوگوں کے سامنے یہ دعا پیش کریں گے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے دعا انہوں نے ایک پڑھی، وہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3391 کے اندر، حدیث نمبر ترمذی کی حدیث نمبر 3391 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بچہ پڑھا کہ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ یہ دعا پڑھی۔ اس کا ترجمہ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں۔ کتنی اللہ رب العالمین سے یہ دعا خاصیت رکھتا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، کیا ہے، آئیے معنی سنتے پہلے۔ اللہم بک امسینا، اے اللہ، کیا فرمایا؟ اے اللہ، تیری ہی حفاظت میں ہم نے شام کی۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ، تیری ہی حفاظت میں ہم نے شام کی۔ وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیرے ہی حفاظت میں صبح کی، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہوتے ہیں، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں، اور تیرے ہی نام سے یعنی تیرے ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ کیا فرمایا؟ اور تیرے ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ ذرا دیکھیے اس دعا میں کتنی تاثیر ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے حفاظت سے ہم نے شام کی۔ ذرا غور کیجیے اس دعا میں کتنی خاصیت ہے۔ اس لیے ہمیں دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے وہ ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس بچے نے دوسری دعا پڑھی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا جو ہے صبح شام پڑھی جانے والی دعا ہے، اور یہ دعا ابو داؤد کی حدیث نمبر 5088، ترمذی کی حدیث نمبر 3388 کے اندر یہ آئی ہوئی ہے، اور صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن اس دعا کو پہلے ہم سنتے ہیں۔ لیکن اس دعا کو جو شخص یہ دعا صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو جو شخص
3 مرتبہ صبح شام پڑھے گا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ کیا فرمایا؟ اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ آئیے دعا کا معنی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی۔ کیا فرمایا؟ زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ذرا دیکھیے اس دعا کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ صبح شام اس دعا کو پڑھیں۔ یہ دعا جو بچے پڑھے ہیں اس کو خوب غور سے سنیں اور یاد کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صحیح دین میں رکھیں اور ہمیں صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور خاص کر کے اس بچے کے لیے آپ تمام حضرات دعا کریں، اور ان دعا کو آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، دوسروں کو شیئر کریں، اور تاکہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھیں تو کتنی نیکی ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے میری گزارش ہے خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھائیں اس دعا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔